إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحس فيه من جدعاء متفق عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی اور بڑائی عظمت و جلال کا مستحق اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو ہم سب کا، ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، وہی لائق عبادت ہے، اس کے سوا ساری عبادتیں باطل ہیں۔ درود و سلام و جملہ انبیاء کرام پر، خصوصاً سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والاتقیاء سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ محترم حاضرین، دنیا میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ نعمتوں کو ہم شمار کرنے لگے ہم گن نہیں سکتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو گے، گننے لگو گے، ان کو گن نہیں پاؤ گے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد ہے۔ اولاد کی نعمت اتنی عظیم نعمت ہے کہ ہر جوڑے کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ شادی کے بعد ہمارے ہاں بہترین اولاد ہو جائے، نیک اولاد پیدا ہو۔ یہ اولاد میرے بھائیوں اگر ہمارے یہاں پیدا ہوتی ہے اور وہ اولاد آگے چل کر کے ہماری آخرت کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے، تب تو وہ اولاد ہمارے لیے نعمت ہے۔ اگر وہ ہماری دنیا اور آخرت کی تباہی کا سامان بنتی ہے تو ایسی اولاد حقیقت میں نعمت نہیں ہے، نقمت ہے، اللہ کی طرف سے مسلط کیا ہوا ایک فتنہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان مالوں کو، ان اولادوں کو جو آخرت کے امور میں مددگار نہیں بنتے، اللہ نے ان کو فتنہ قرار دیا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال، تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے، یہ تمہارے لیے آزمائش کا سبب ہے، اور یہی مال، یہی اولاد زینت بھی ہے۔ آدمی ان کے ذریعے ایک دوسرے پر فخر کرتا ہے کہ دنیا میں اس کو زینت سمجھتا ہے، اس کو اللہ کی طرف سے ایک کامل نعمت سمجھتا ہے، اور جس کے پاس اولاد کی نعمت نہیں ہوتی ہے وہ آدمی ترستا ہے اولاد کو۔ بڑے سے بڑے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات پڑھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اپنے پروردگار کے سامنے ہاتھ پھیلایا، رب ہب لی من الصالحین، پروردگار نیک اولاد عطا کر دی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے فرمایا پروردگار ہمیں ذریت طیبہ عطا کر دی۔ نیک اولاد کے لیے، بہترین ذریت کے لیے دعا کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کا شیوا رہا ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة، لوگوں کے لیے مزین کر دیا گیا ہے
شہوات کی محبت، من النساء، چاہے وہ عورتوں کی شہوت ہو، چاہے وہ اولاد کی خواہش ہو، چاہے وہ مال کی خواہش ہو، زر کثیر کی خواہش ہو، گھوڑے گاڑی کی خواہش ہو، ساری خواہشات سے انسان کی زندگی اللہ نے مزین کر دی ہے۔ میرے بھائیوں، اولاد نعمت ہے، لیکن اولاد میں نے کہا نعمت اس صورت میں بنتی ہے جب آدمی اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرتا ہے، اپنی اولاد کو صالح بنانے کی فکر کرتا ہے، اپنے اولاد کو اس حالت میں چھوڑ کر کے جاتا ہے کہ وہ اس کے مرنے کے بعد کم از کم اس کے لیے دعا کر سکیں، کم از کم اس کے لیے دعا کر سکیں، اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کر سکیں، اس کا ذکر خیر کر سکیں، اس کی طرف سے صدقہ جاریہ بن سکیں۔ اگر اس طرح ہم نے اپنے اولاد کو چھوڑا ہے، کسی اولاد کو ہم ایسی تربیت دے رہے ہیں، تو یقیناً ایسی اولاد اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اس نعمت پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں میرے بھائیوں کم ہے، لیکن ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے، ماں باپ کی ذمہ داریاں ہیں کہ ماں باپ اپنے اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ تحریم کی آیت تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو خطاب کر کے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ جب تم قرآن کریم میں اس طرح کا خطاب سنو، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، جب تم اس طرح خطاب سنو اللہ کا، فأرخ لها سمعک، توجہ سے اس کو سنو، فإنها أمر تؤمر به اور نہی تنہی عنہ، یا تو کوئی اللہ کا آرڈر ہوگا جو اللہ تم کو دے رہا ہے، یا کوئی ممانعت ہوگی جس سے اللہ تم کو منع کر رہا ہے۔ یہاں پر اللہ نے آرڈر دیا ہے، اہل ایمان کو خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ پہلے، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، نارن، جہنم کی آگ سے، جہنم کی آگ سے بچانا یہ ہمارے اوپر واجب ہے میرے بھائی، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی۔ اہل و عیال میں کون آتے ہیں؟ میں بھی آپ کے سامنے ایک روایت صحیح بخاری و صحیح مسلم ہی کی انشاءاللہ پیش کروں گا۔ اللہ نے حکم دیا، اے مومنو، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وقودها الناس والحجارہ، جس کے ایندھن انسان بنیں گے اور پتھر بنیں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جس جہنم کی نگرانی کے لیے اس کے دروازے پر اللہ نے ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو انتہائی سخت دل ہیں، ذرہ برابر مجرموں کے جلنے پر، مجرموں کے عذاب پر ان کا دل پسیجے گا نہیں، وہ نرمی میں مبتلا نہیں ہوں گے، شداد، انتہائی طاقتور ہیں، کوئی کتنا بھی طاقتور ہو کر کے ان کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ اور تیسری بات اللہ نے ان فرشتوں کے تعلق سے کہی، لا یعصون اللہ ما امرہم، یہ اپنے رب کے آرڈر کی مخالفت بھی نہیں کرتے ہیں، رب جو آرڈر دے دیا، اللہ کا جو حکم ہو گیا، یہ اس کی مخالفت نہیں کریں گے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کرتے ہیں یہ فرشتے جو ان کو آرڈر دیا جاتا ہے۔ جہنم ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کسی کو ڈال دیا تو بچ کے نکل جائے، رشوت دے کے نکل جائے، فرشتے پچیس جائیں تو نکل جائے، فرشتوں کو مغلوب کر کے نکل جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سزا کی جگہ کو اتنا سخت اس کے اوپر فرشتہ متعین کر رکھے ہیں کہ آدمی وہاں سے نکلنا بھی چاہے، کوشش بھی کرنا چاہے تو نکل نہیں سکتا ہے۔ اس جہنم سے اللہ نے ہم کو اور اپنے آل و عیال کو، ہمارے گھر والوں کو بچانے کا ہم کو حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر فرد ذمہ دار ہے اور ہر فرد سے اس کی ذمہ داری کے تعلق سے روز قیامت سوال ہوگا۔ فالامام راعٍ وهو مسئول عن رعیتہ، امام جو امام قوم ہوتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ ذمہ دار ہے اور اس کے ذمہ داری کے تعلق سے روز قیامت اس سے سوال کیا جائے گا۔ والرجل راعٍ علی اہل بیتہ وهو مسئول عن رعیتہ، مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے تعلق سے اس سے سوال کیا جائے گا۔ والمرأة راعیۃ،
अला बैत बालिहा व वलदी, और औरत अपने शौहर के घर की जिम्मेदार है और उसके औलाद की जिम्मेदार है। अल्लाह के नबी कहते वही मसूलतुन अनहा, उससे भी उसकी जिम्मेदारी के ताल्लुक से सवाल किया जाएगा। वल खादिम राइन फी माल सय्यदी व हुवा मसूलुन अन, एक खादिम जो होता है, एक नौकर जो होता है, वो अपने आका के और अपने मालिक के माल का जिम्मेदार है। अल्लाह के नबी कहते हैं क़यामत के दिन उससे भी उसकी जिम्मेदारी के ताल्लुक से सवाल किया जाएगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से खिताब किया, अला फकुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, सुन लो तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के ताल्लुक से सवाल किया जाएगा। मेरे भाइयों, हमारी जिम्मेदारी बाहियत है घर के गार्जियन की। एक औरत की जिम्मेदारी घर में घर की मालिकन के या घर में बच्चों की जिम्मेदार होने के नाते या घर में किसी शौहर की बीवी होने के नाते उसकी जिम्मेदारी मजीद बढ़ जाती है। औलाद की तरबियत का जो मामला होता है मेरे भाइयों, माँ और बाप ही से जुड़ा हुआ है, माँ और बाप ही से जुड़ा हुआ है, क्योंकि औलाद का मसला इन्हीं दोनों से मुंसलिक रहता है। हम कितने जिम्मेदार हैं और हिदायत में या जलालत में हमारा कितना हाथ होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रावी हदीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुत्तफ़क़ अलैहि, ये भी रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा इस्लाम पर, फितरत पर पैदा होता है, फितरत इस्लाम पर अल्लाह उसको पैदा करता है। फ़अबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही, उसके माँ बाप उसको या तो यहूदी बना देते हैं, या तो नसरानी और क्रिश्चियन बना देते हैं, या उसको मजूसी और आतिश परस्त बना देते हैं। किरदार, जलालत का किरदार देखिए, गुमराही का किरदार कौन अदा कर रहा है? अल्लाह ने हर बच्चे को, हर इंसान के बच्चे को अल्लाह ने फितरत पर पैदा किया है। अगर उसको किसी कालत में ना ढाला जाए तो फितरत के तकाजे के मुताबिक वो तौहीद पर होगा। लेकिन माँ बाप का रोल ऐसा है कि उसको यहूदी बनाया जा रहा है, उसको नसरानी बनाया जा रहा है, उसको मजूसी बनाया जा रहा है, उसको बुतपरस्त बनाया जा रहा है। अल्लाह के नबी ने मिसाल दी, कमा तुंतजुल बहीमतु बहीमतन जमा, जैसे कि एक चौपाया पैदा होता है और चौपाया बिल्कुल सही सालिम पैदा होता है, उसके किसी उज़्व में कोई कमी नहीं होती है। हल तुहिस्सु फीही मिन जदआ, क्या उसमें कोई आप कनकटा या नकटा देखते हैं आप? अल्लाह के नबी ने सवाल किया। जाहिर सी बात है, चौपाए के जो बच्चे हमारे यहाँ पैदा होते हैं, गाय का बच्चा पैदा होता है और बकरी के बच्चे पैदा होते हैं, जानवर के बच्चे पैदा होते हैं, हम देखते हैं बिल्कुल सही सालिम पैदा होता है। बाद में मुशरिकीन क्या करते हैं, बुतों के नाम पर छोड़ करके उसका कान काट देते हैं, उसका कान तराश देते हैं, उसके नाक में बाली पहना देते हैं, उसको छेद देते हैं। तो ये बाद में गड़बड़ी की जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस किरदार में वालिदैन का अहम रोल है कि बच्चों को फितरत से हटाने में वालिदैन का एक अहम किरदार है। मेरे भाइयों, हमें भी देखना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको भी औलादें दी, हमारे भी बाल बच्चे हैं, हमारे भी लड़के और लड़कियां हैं। मर्दों को भी गौर करना चाहिए, खवातीन को भी सोचना चाहिए कि हमारे ये बच्चे क्या फितरत सलीमा पर बाकी हैं कि बाकी नहीं है। उनको फितरत सलीमा पर बाकी रखने के लिए जिस पर अल्लाह ने हमारे इस बच्चे को पैदा किया है, हमारी क्या तगोदो है, हमारी कोशिश क्या है, हमने कितना जोर लगाया है, कितनी मेहनत की है, हमें उसके लिए कोशिश करते रहना चाहिए। अगर हमने ये कोशिश नहीं की तो हदीस हमने अभी आपके सामने पढ़ करके सुनाई है मेरे भाइयों, कि हम किसी न किसी नाहिए में अल्लाह के यहाँ मसूल होंगे, अल्लाह के यहाँ जवाबदेह होंगे, और हमारे ऊपर वाजिब है कि हम अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाएं, और जहन्नम की आग से हम और हमारी औलाद उसी सूरत में बच सकती है जब हम फितरत सलीमा पर कायम रहें, जब हम दीन इस्लाम पर कायम रहें, जब हम अल्लाह रब्बुल इज्जत को वहदहू ला शरीक लहू मान करके उसकी इबादत करें, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मान करके आपकी तालीमात को अपनाएं, तभी जाकर के हम और हमारी औलाद रोज़े क़यामत कामयाब होगी। हमें हमारे लिए लम्हे फिक्रिया है। कितने लोग हैं
جو اپنے بچوں کے تئیں انتہائی لاپرواہی برتتے ہیں. لاپرواہی اس حد تک ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ کس کے ساتھ اٹھ رہا ہے, کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے, کن لوگوں کی سنگت و صحبت میں ٹہل رہا ہے, کس معاشرے میں اس کی صبح و شام ہو رہی ہے, ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی ہے. ماں کو فکر ہے صرف کھانا پکانے کی, کپڑا دھلنے کی. باپ کو فکر ہے صبح ڈیوٹی پر نکلنے کی, شام میں پیسہ کما کر کے گھر پر لانے کی. بچے کہاں جا رہے ہیں, بچے کس طرح گزر رہے ہیں, اس کی کوئی فکر نہیں ہے. یاد رکھیے بچوں کے حقوق ہیں جو ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان بچوں کا حق ادا کریں. اسلام نے بچوں کے جو حقوق سکھلائے ہیں, میرے بھائیو, بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے. اس کے بال کو, جو پیدائشی بال ہے, اس بال کو صاف کرنا ہے اور اس کا بہترین نام رکھنا ہے. بچہ بولنے کے لائق ہے. ترتیب دیکھیں ہمارے یہاں, آپ بچوں کی تربیت پر ترتیب دیکھیں. بچہ بولنے کے لائق ہو, سب سے پہلے اس کو کلمہ توحید سکھانا ہے, لا الہ الا اللہ. اس کی توحید پر تربیت کرنی. بچے کے ذہن میں سوالات آتے ہیں اس کائنات کے متعلق, اس کا ہمیں جواب دینا ہے. اس آیت کریمہ میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے شروع میں, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر اور تابعین کی تفسیر ابن جریر رحمہ اللہ نے نقل کی ہے. ذکر کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو تو ٹھیک ہے عمل صالح کے ذریعے بچائیے, اپنے بچوں کو آپ کیسے بچا سکتے ہیں, اپنے اہل و عیال کو کیسے بچا سکتے ہیں جہنم کی آگ سے. تفسیر میں 2 لفظ آتا ہے میرے بھائیوں. کیا کہا ہے, علموہم وادبوہم, ان کی بہترین تعلیم دو اور ان کو بہترین اسلامی ادب سکھاؤ. 2 لفظ میں تفسیر ہے میرے بھائیوں. یہ ہمارا حق بنتا ہے, ہمارے اوپر حق واجب بنتا ہے. اللہ نے ہم کو آرڈر دیا ہے اپنے آپ کو بھی اور اپنے ماتحتوں کو بھی, اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کا. کیسے بچایا جا سکتا ہے, تعلیم دے کر کے, دینی تعلیم, شرعی تعلیم, کتاب اللہ کی, سنت رسول اللہ کی تعلیم. تعلیم آپ ان کو دیجئے. جب آپ کے بچے اور بچیاں دینی تعلیم سے آراستہ رہیں گے, دینی تعلیم ان کے ذہن میں پیوستہ رہے گی, تو یاد رکھیے وہ کبھی ضلالت کا شکار نہیں ہوں گے, گمراہی کا شکار نہیں ہوں گے. ان کو ادب سکھائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, کوئی بھی باپ, کوئی بھی ماں اپنے بچے کو ادب سے بہتر کوئی عطیہ, کوئی تحفہ نہیں دے سکتا ہے. سب سے بہترین تحفہ جو آپ اپنے بچے کو دیتے ہیں وہ حسن ادب ہے. آپ اس کو بہترین ادب سکھائیے. آداب کیا ہے میرے بھائیوں, آداب کیا ہے؟ آپ تعلیمات نبوی میں دیکھیں, ہمارے بچے کھانے پینے کے لائق ہوتے ہیں. بچہ دائیں ہاتھ کے بجائے بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے, بسم اللہ نہیں کہہ رہا ہے. وہ واش روم میں جا رہا ہے, ہم اس کو دعائیں نہیں سکھاتے ہیں. سونے جا رہا ہے, ہم دعائیں نہیں سکھاتے ہیں. سو کر اٹھ رہا ہے, اس کو دعائیں نہیں پتا ہے. گھر پہ گھس رہا ہے, گھر سے نکل رہا ہے, اس کو کسی قسم کی کوئی دعا نہیں معلوم ہوتی ہے. کیوں؟ یہ سارے آداب ہیں میرے بھائیو, آداب اسلامی ہے. آدمی جب ان چیزوں کو اپناتا ہے تو شیطان کے وساوس سے اور نزغ شیطان سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتا ہے. تعلیم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر آیا, آ کر کے سیدھے بائیں ہاتھ ڈالا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا, یا بنیا سم اللہ, اے بیٹے سنو کھانے کے ادب کیا ہے, پہلے اللہ کا نام لو. وکل بیمینک, اپنے دائنے ہاتھ سے کھاؤ. وکل مما یلیک, اگر ایک صحن میں, ایک تشت میں کئی لوگ کھانے میں شریک ہیں تو تمہارا ہاتھ یہاں وہاں نہیں بھاگنا چاہیے, اپنے قریب سے کھاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم دی, یا بنیا انی اعلمک کلمات, اے بچے میں تجھ کو چند باتیں سکھاتا ہوں. احفظ اللہ یحفظک, اللہ کو یاد رکھو,
اللہ تم کو یاد رکھے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک, اللہ کو یاد رکھو, اللہ کو ہمیشہ مدد کے لیے اپنے سامنے پاؤ گے. اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی تعلیم دی کہ ساری دنیا مل کر کے تم کو خیر پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی ہے, ساری دنیا تم کو مل کر کے شر پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی ہے, مگر اتنا خیر و شر پہنچے گا جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے. اس بچے کے دل میں کتنا نقش ہوا ہوگا ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اپنے بچوں کو ہم پہنچائے, کوئی تکلیف پہنچے, کوئی ایذا پہنچے, کوئی مصیبت آئے, کوئی معاملہ ہو, تو ہم ان کو بتائیں کہ اللہ رب العزت نے تقدیر مخلوقات کی تخلیق سے بہت پہلے لکھ دی. اس کے ذہن میں تقدیر پر ایمان ثبت ہوگا. میرے بھائیوں, یہ ثبت ہوگا کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی وقوع پذیر ہوتا ہے میرے رب کا اس میں عمل دخل ضرور ہے. میرے رب کی مشیت اگر نہ ہو تو کوئی بھی چیز اس کائنات میں وقوع پذیر نہ ہو. یہ تعلیم اپنے بچوں کو دینا میرے بھائیوں ضروری. بچوں کو تعلیم کے ساتھ, تربیت کے ساتھ, حسن اخلاق کے ساتھ میرے بھائیوں بہت سی برائیوں سے بچانا ضروری ہے. بہت سی برائیوں سے بچانا ضروری ہے. ان برائیوں میں غلط صحبت ایک ایسی برائی ہے جس سے بچے انتہائی متاثر ہوتے ہیں. بچے ہی نہیں متاثر ہوتے ہیں بلکہ اگر دیکھا جائے تو بڑے بوڑھے بھی غلط صحبتوں سے متاثر ہوتے ہیں. چند دن آپ مسجد میں آتے رہیے, آ کر کے یہاں پر آگے سب میں بیٹھیے, تلاوت کیجیے, لوگوں سے نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھ کر کے علمی باتیں کیجیے. آپ کی طبیعت میں دین کی طرف میلان پیدا ہوگا, عبادت کی طرف میلان پیدا ہوگا. وہی چند دن باجماعت نمازیں چھوڑ کر کے جو لوگ ہوٹلوں پہ بیٹھ کر کے گپ شپ کرتے ہیں, کارخانوں میں بیٹھ کر کے, دکانوں پہ بیٹھ کر کے نماز کے لیے نہیں آتے ہیں, میرے بھائیوں ایک دو نماز میں کرنے کے بعد ان کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے عبادات کو ترک کرنے پر سخت تنبیہ فرمائی. جمعہ کی نماز آج ہو رہی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چاہیے کہ لوگ جمعہ کے چھوڑنے سے باز آ جائیں, ورنہ اللہ رب العزت ان کے دل پر مہر لگا دے گا, ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافل لوگوں میں سے ہو جائیں گے. میرے بھائیو صحبت کا اثر ہوتا ہے. آپ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, کن لوگوں کے ساتھ ٹہل رہے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس روایت کو سنن میں ذکر کیا ہے, علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ, المرء علی دین خلیلہ, آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, اس کے عقیدے پر چلا جاتا ہے, اس کے منہج پر چلنے لگتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ, تو تم میں کہ ہر ایک کو دیکھنا چاہیے دوستی کس سے کر رہا ہے, کس سے دوستی کر رہا ہے, کس کی مصاحبت اختیار کر رہا ہے. اس آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا دوست کیسا ہے, یہ دوست ہمارے لیے بھلا ہے کہ بھلا نہیں ہے. والدین کو بھی اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے اپنے بچوں پر نگاہ رکھنی چاہیے. ہمارا بیٹا, ہماری بیٹی کن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں, ان کے کیریکٹر کیسے ہیں, ان کے اخلاق کیسے ہیں, ان کی تربیت کیسی ہے, ان کا اٹھنا بیٹھا کن لوگوں کے ساتھ ہے. ورنہ جب ہم غفلت کا شکار ہوتے ہیں میرے بھائیوں, یہی ہمارے بچے نمازوں سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں, تعلیم میں ان کا دل نہیں لگتا ہے, کام کے لیے دوڑتے ہیں, تعلیم کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ بچے ہمارے غلط عادات کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ بچے نشہ کرنے لگتے ہیں, نشے میں اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ ہم پھر ان کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے, ان کو روک نہیں سکتے. پچھتاوا کے سوا میرے بھائیوں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. باتیں بہت ہیں, بس چند پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں. ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں, صحیح ادب سکھائیں, صحیح تعلیم دیں, تاکہ ہمارے بچے جو فطرت پر پیدا ہوئے ہیں ہمارے ذریعے اللہ ان کو فطرت پر باقی رکھ سکے. اتنی تو محنت ہم کریں, وہ ضلالتوں کا شکار نہ ہو سکیں. یہ اولاد, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان اولادکم من اطیب کسبکم, تمہاری اولاد تمہاری سب سے پاکیزہ کمائی ہے. ہم لوگ مال کو سمجھتے ہیں کہ یہ کمائی ہے, تمہاری اولاد سب سے پاکیزہ کمائی ہے, سب سے عمدہ اور سب سے بڑھیا کمائی تمہاری اولاد ہے. اگر تم نے مال نہیں بھی کمایا ہے, تم نے اولاد کما لی ہے,
تم نے اولاد کو بہتر بنا دیا ہے، اولاد کو نیک بنا دیا ہے، اللہ کے نبی کا سچا امتی بنا دیا ہے، تو یہ اولاد آپ کو قیامت کے دن وہ فائدہ دے گی، آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد وہ فائدہ پہنچائے گی جو دوسری اولاد نہیں دے سکتی ہے، دوسری اولاد وہ فائدہ نہیں دے سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث آپ سنتے رہتے ہیں، اذا مات، متفق علیہ روایت ہے، اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، دنیا دارالعمل ہے، عمل کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے، عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزیں ہیں، اگر وہ باقی ہیں تو یاد رکھیے کہ آپ کے اجر و ثواب کا دروازہ کھلا ہوا ہے مرنے کے بعد بھی، وہ یا آپ کا عمل مرنے کے بعد بھی جاری ہے۔ تین چیزیں کون کون سی ہیں؟ من صدقۃ جاریہ، آپ صدقے جاریہ کر کے گئے، کوئی چیز وقف کر کے گئے، کوئی چیز رفاع عام کے لیے بنا کر کے گئے، امت مسلمہ کے لیے بنا کر کے گئے، جب تک اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا تب تک اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں ثواب درج کرتا رہے گا، مرنے کے بعد بھی آپ کے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ اور علم ينتفع بھی، یا آپ علم چھوڑ کر کے گئے، کتابوں کی شکل میں، تقریروں کی شکل میں، تحریروں کی شکل میں، طلبہ کی شکل میں آپ علم چھوڑ کر کے گئے، جب تک یہ رہیں گے تب تک آپ کو فائدہ ملتا رہے گا۔ تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا ہے، اولاد نہیں صرف، اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا ہے، ایسی اولاد جو ایسی صلاحیت رکھتی ہو کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہو، اس کو آخرت پر یقین ہو، اس کو معلوم ہو کہ میرے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، ان کا کوئی عمل ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، میں دعائیں کروں گا تو میرا رب میری دعاؤں کی لاج رکھے گا۔ وہ نیک اولاد آپ کے لیے دعا کر رہی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جو موقوف ہے اور درجے میں مرفوع کے درجے میں، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ادب المفرد کے اندر ذکر کیا ہے کہ والدین کہتے ہیں جب عالم برزخ میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ میرے درجات کیوں بڑھا دیے گئے، میرے درجات میں اضافہ کیوں کر دیا گیا ہے؟ اللہ جواب دے گا تیرے اولاد کی تیرے لیے دعا کی وجہ سے، تیرے اولاد نے تیرے لیے دعا کی اس لیے تیرے درجات بڑھا دیے گئے۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ میرے بھائیوں، جب ہم اپنی سماج کا جائزہ لیتے ہیں، اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سب کچھ دے کے جاتے ہیں، پراپرٹی دے کے جاتے ہیں، فلیٹ دے کر کے جاتے ہیں، دکان دے کے جاتے ہیں، اچھا جمایا کاروبار دے کر کے جاتے ہیں، گاڑی گھوڑا دے کر کے جاتے ہیں، نہیں دیتے ہیں تو اچھی تربیت نہیں دیتے ہیں، وہ اس لائق بھی نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس 7 اولادیں ہیں، 10 اولادیں ہیں، ایک بھی اس لائق نہیں ہوتا ہے کہ وہ بڑھ کر کے جنازے کی نماز پڑھا دی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کو نمازیں تو سکھائی ہی نہیں، دعا سکھائی نہیں ہے، آخرت پر ایمان کیا ہوتا ہے وہ جانتا ہی نہیں ہے، بس وہ سوچتا ہے کہ میرے ابا جیسے سب مر گئے مٹ گئے، میرے ابا بھی مر گئے مٹ گئے، میری امی بھی مر گئی چلی گئی، کام ختم ہو گیا۔ کام ختم نہیں ہوا، کام اب شروع ہوتا ہے۔ ابدی زندگی پانے کے لیے آدمی کو مرنا پڑتا ہے میرے بھائیوں، اور نیک اولاد وہ ہے جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعا کرے۔ بہترین اولاد وہ ہے جو کھڑے ہو کر کے بولے مولوی صاحب آپ مت پڑھائیے، میں جنازے کی نماز اپنے ابو کی میں پڑھاؤں گا، اپنی امی کی جنازے کی نماز میں پڑھاؤں گا، اپنے چچا کی جنازے کی نماز میں پڑھاؤں گا۔ ایسی اولاد اگر ہم نے بنائی ہے میرے بھائیوں، ایسی تربیت کی ہے، یقیناً آپ کامیاب ہیں، آپ کامیاب ہیں۔ مرنے کے بعد بھی آپ نے اپنا بہترین انتظام کر رکھا ہے، آپ کے درجات مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ انہی نیک اولاد کی وجہ سے کیا کرے گا؟ بڑھائے گا۔ یہی اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں، یہی اولاد کیا ہوتے ہیں؟ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گے دنیا میں بھی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں پروردگار اولاد کی تربیت کے تئیں ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ہمیں انہیں کما حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم جب تک زندہ رکھ ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو ایمان اسلام پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.